نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ کون سا صراط مستقیم؟ جن پہ چلنے والوں کے اوپر اللہ رب العزت نے انعامات اور احسانات کی۔ وہ متقین، وہ مخلص ایمان والے جن کے متعلق نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اتنی مشکلات کے اندر انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے اور اتنے مصائب اور آلام جھیل کے انہوں نے دین کے اوپر استقامت دکھائی ہے کہ ان کے بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لیں تو ان کے ذرے برابر بھی نیکی کو پہنچ نہیں سکتے۔ تو ان لوگوں کے طریقے کو اختیار کرنے کی دعا ہم اپنی ہر نماز میں کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ جو سیدھی راہ تم سے مانگ رہے ہیں وہ والی راہ دکھانا کہ جن پہ چلنے کے بعد تو نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ انہوں نے اتباع کا، تابعداری کا اور اطاعت شعاری کا حق ادا کر دیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی خوشخبری سنائی کہ میں ان سے راضی ہوں، اور جب یہ میرے پاس آئیں گے، جب میری عدالت میں پیش کیے جائیں گے، میرے دربار میں آئیں گے، تو تب میں انہیں بتا دوں گا کہ بھئی اب میں تمہیں راضی کر کے چھوڑوں گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے زندگیاں کس انداز سے گزاری کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لے کے آؤ۔ آج ہماری مجالس کے اندر اگر کسی صاحب علم کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہو ہی جائے غلطی سے، کیونکہ ویسے تو ہم ارادتاً کسی صاحب علم کی مجلس میں چل کے نہیں جاتے، کو کاروبار شروع کرنا ہو تو 50 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، پھر بھی کسی کی مانتے نہیں، اپنی مانتے ہیں۔ کوئی کام کرنا ہو، گھر بنانا ہو، فیکٹری کارخانہ شروع کرنا ہے تو مختلف لوگوں سے، اس فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ ہوتا ہے، لیکن اس دین کو ہم نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بالکل یتیم سمجھ لیا ہے کہ اسے سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا جہان کے سارے علوم و فنون سیکھیں گے، 7 سمندر پار تک جائیں گے ان ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے جن کا تعلق تب تک ہے جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، جن کا تعلق تب تک ہے جب تک اس دنیا کے اوپر موجود ہوں، لیکن وہ علم جس نے حقیقی طور پہ مجھے دنیا میں عزت بھی دینی ہے، رب کی نگاہوں میں میری توقیر بھی بننی ہے، اور مرنے کے بعد میرے ساتھ قبر میں میرے ساتھ جانا ہے، اس علم کے متعلق ہمیں بالکل جو ہے ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بھی کسی سے سیکھ ہی لیں، اور اگر کوئی سیکھ بھی رہا ہے تو کس طرح؟ بس یہ ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، موبائل پہ لکھیں بس، وہاں جو مل گیا، جیسا مل گیا اسے ویسا ہی اختیار کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ، یہ جو لوگ آپ کو میرا بیٹا کہتے تھے، عیسائیوں کے اندر 3 خداؤں کا تصور موجود ہے، تو کیا آپ نے انہیں کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، تو پھر ان لوگوں سے سوال ہوگا کہ تم نے اس کے متعلق تحقیق کیوں نہیں کی؟ تمہیں جس طرح تمہارے بڑوں نے بتایا، تمہارے اہل علم نے جس طرح بتایا تم اس کے پیچھے بھاگتے رہے، چلتے رہے۔ اللہ نے تمہیں بصارت دی تھی، تمہیں سماعت دی تھی، عقل و شعور دیا تھا، زندگی تندرستی دی تھی، مواقع دیے تھے، خود تحقیق کیوں نہیں کی؟ تو لہذا ہم نے جو ہے دین کو اول تو سیکھتے نہیں، اگر سیکھتے بھی ہیں تو بس وہ بھی صرف موبائل سے جتنا مل گیا بس اتنا ہی کافی شافی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایمان ویسے لاؤ جیسے صحابہ لے کے آئے. تو صحابہ نے نبی سے دین کیسے سیکھا ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر انہیں کسی چیز میں شک ہے تب تک عمل نہیں کرنا جب تک نبی کائنات علیہ السلام سے اس کی وضاحت نہ لے. بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کو کسی کام سے بھیجا. اب کافی لمبا سفر تھا کیونکہ وہ پیدل سفر تھے یا گھوڑوں پہ تھے, گدھوں پہ تھے, اونٹوں پہ تھے. کئی دن لگے. رستے میں انہیں غسل کی حاجت ہو گئی. اب ان کے پاس پانی موجود نہیں ہے. آج اس نعمت کی ہم ناقدری کرتے ہیں کہ جب نہانے ہیں تو پانی جو ہے وہ بے دریل ٹوٹی چل رہی ہے اور وہ پانی ضائع کرتے جا رہے ہیں. نبی کائنات علیہ السلام 1 لیٹر پانی کے ساتھ غسل کیا کرتے تھے. اندازہ لگا لیجیے 1 لیٹر پانی کے ساتھ غسل کیا کرتے تھے جب تک ہماری ٹینکی خالی نہ ہو جائے ہمارا غسل ہی نہیں ہوتا. تو باہر کیا اب صحابہ کو غسل کی حاجت ہے, ضرورت ہے, لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اب کرنا کیا ہے. تو ایک صحابی اپنی طرف سے جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کو, اس مٹی کو پاک کر دیا ہے. یہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے, لہٰذا اس میں لوٹ پوٹ ہوتا ہوں تو یہ پانی کا نعمت بدل بن جائے گا, تو پاک ہو جائے گی تو اپنی نمازیں شروع کر دیں. دوسرے صحابی نے کہا نہیں بھائی, چونکہ اس کے متعلق ابھی ہم نے نبی السلام سے کچھ سیکھا نہیں, لہذا جب تک اس کے بارے میں آقا علیہ السلام سے سیکھ نہ لے اس وقت تک میں نمازیں یا باقی کا کام نہیں کروں. تو جب نبی السلام کے پاس آئے اور سب سے پہلے آ کے یہ مسئلہ ہی پوچھا, باقی سارے کام کاج بعد میں, سب سے پہلے فکر کیا ہے اس دین اسلام کو سیکھنے کی, کیونکہ اس دین نے, اس علم نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے ہمیں فائدہ دینا ہے, حقیقی فائدہ. تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے سوال کس طرح کے کیا کرتے تھے, جس طرح آج ہمارے معاشرے میں چند روز پہلے میرے پاس ایک بھائی مسجد میں آئے, آج سوال کرتے ہیں کہ بتائیں یزید کی بیوی کا نام کیا تھا. بھائیو قبر میں یہ سوال ہونا, اور قبر میں تو یہ سوال بھی نہیں ہونا کہ میری اپنی بیوی کا نام کیا ہے, اور مجھ سے تو صرف سوال یہ ہونا ہے بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا تھا, کس رب کے ماننے والے تھے, کس نبی کی اتباع کرتے رہے ہو, کس مذہب کے مطابق تم نے زندگی بسر کی ہے. قبر میں صرف یہ 3 سوال ہیں, اور لا یعنی اور فضول سوالوں کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے. بتائیے کہ دجال کب آنے والا ہے, قیامت کی کتنی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں. اور بھائی یہ بھی چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں, منع نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے اپنی طہارت کے مسائل تو سیکھ لیجیے. 90% امت کو وضو غسل کا ہی نہیں پتا, طہارت صغریٰ اور کبریٰ کا ہی نہیں پتا کہ اس حالت میں نے نماز کس طرح پڑھنی ہے. یہ معاملہ بن گیا ہے تو میں نے روزہ کیسے رکھنا ہے. جو بنیادی جو دین اسلام کے ارکان ہیں سب سے پہلے ان کے متعلق جو ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے. تو صحابہ کرام نے آ کے نبی کائنات علیہ السلام سے اس طرح کے تعمیری سوال کیا کرتے تھے. نہ ان کے سوال تنقیدی ہوتے تھے اور نہ صرف جبر نالش کے لیے ہوتے تھے کہ یار جبر نالش کا سوال کر دیا. بتائیے جنت میں مسلمانوں کا جو اہل ایمان کا قدر کتنا ہوگا. اس طرح کے سوالوں سے بھائی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کیا ہے کہ صحابہ کرام آ کے پوچھتے ہیں رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں رب کی بارگاہ میں سرخرو کیسے ہو سکتا ہوں, مجھے ایسا عمل بتائیے میں شیطان سے محفوظ کیسے رہ سکتا ہوں, کیونکہ شیطان نماز میں میرے اوپر جو حملہ آور ہوتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. صحابہ کرام کے سوال اس طرح تھے, یا رسول اللہ بتائیے قبر میں جو سانپ اور بچھو ڈالے جائیں گے میں ان سے محفوظ اپنے آپ کو کیسے رکھ سکتا ہوں. نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں او بھائی مانگو کیا مانگتے ہو. آج ہم خود جا رہے ہیں نا نیکروں کے پاس, میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے بیٹا دے دے, میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کاروبار کی فراوانیاں دے دے. دیکھیں نبی کائنات دونوں جہانوں کے سردار نبیوں کے امام خاتم النبیین جب ہاتھ اٹھاتے ہیں رب رد ہی نہیں کرتا. تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے شاگرد سے, اپنے ساتھی سے, بھائی مانگو کیا مانگتے ہو. تو ہماری طرح دنیا نہیں مانگی, کیا مانگا مرافقہ کا پھر جنت. یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے نا یہی کافی ہے. سبحان اللہ. تڑپ دیکھیے آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن ہمارا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف دنیا ہی ہے. جی دعا کرتے ہیں بس کاروبار خوشی ہو جائے, مشکلات دور ہو جائیں, یہ معاملہ کی دعا کریں ٹھیک ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا بھی مانگی جا سکتی ہے, لیکن اس دنیا کے پیچھے آپ کتنا بھاگے کہ آپ کی آخرت اور عاقبت بالکل
برباد ہی ہو جائے تو یہ سب سے بدبختی اور کم عقلی کی نشانی ہے۔ جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نبی کائنات کی نگاہ میں اس کی فکر تو ایک مردہ جانور سے بھی جو ہے کم تر اور حقیر ہے۔ تو صحابہ کرام اس طرح کے سوال کرتے تھے، رسول اللہ بتائیے ایسا عمل بتائیے کہ انسان سویا بھی رہے اور اسے اجر و ثواب بھی ملتا رہے۔ تو اس طرح کے اعمال نبی کائنات علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں سے کوشش کرتی ہے کہ آپ اس گوش گزار کے کیے جائیں، اور بڑے آسان سی سنتیں ہیں۔ ویسے تو نبی علیہ السلام کی کوئی ایسی سنت ہے ہی نہیں جو مشکل ہو، کوئی ویسی سنت ہے؟ یہ تو علماء نے اپنے پاس ہے، علماء سنت نے مشکلات پیدا کر دی۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدین یسر، جو دین میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ ہے ہی آسان۔ جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن بھی آسان، میرے نبی کا فرمان بھی آسان۔ تو گویا کہ جو مشکلات پیدا کر رہے ہیں ان کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام استاد بنا کے، معلم بنا کے بھیج رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو۔ صحیح بخاری کی حدیث، آج پتہ نہیں اہل علم اس حدیث کو کیوں بھول گئے۔ میں بشرا ولا تنفرا، معاذ جا رہے ہو انہیں پہلے خوشخبریاں سنانا کہ اللہ کی جنت بڑی وسیع اور عریض ہے، وہاں کے میوے بڑے ہی عمدہ ہیں، ایک ایک پھل کے اندر 100 ذائقے ہیں، اس کی خوشبو بڑی نرالی ہے، اس کے محلات بڑے عالی شان ہیں۔ اندر کھڑے ہو کے دیکھو گے تو باہر کا نظارہ نظر آئے گا، باہر سے دیکھو گے اندر کا سارا نظارہ نظر آئے گا، دودھ شہد کی نہریں، پورے غلمان، بشرا، پہلے ان کو خوشخبریاں دینا، انہیں شوق دلانا، ولا تنفرا، ان کے اندر نفرتیں پیدا نہ کرنا۔ لیکن آج امت کو جو ہے مشکلات کی طرف جانے کی پڑی ہوئی۔ تو ایسے آواز جو نبی کائنات علیہ السلام کے صحابہ نے سیکھے، آقا السلام بتاتے ہیں کہ آپ باوضو سوئیں، ساری رات فرشتہ آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ یہ عمل مشکل ہے سونا، میں بھی سوتا ہوں، آپ بھی سوتے ہیں، ہر انسان سوتا ہے، مسلمان، کافر، مشرک، منافقین، ساری دنیا سوتی ہے۔ لیکن دیکھیں اہل ایمان کے لیے کتنی بڑی جو ہے خوشخبری کہ آپ باوضو ہو کے اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں، فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے، بخشش کی دعائیں بھی کرتا ہے۔ اور اس سے ملتا جلتا یہ اگلا عمل، اتنی پیاری آیت کریمہ، اتنی شاندار آیت کریمہ کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر صرف اس ایک آیت کو نازل کر دیتا تو کافی شافی ہو جاتا، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اور اصلاح کے اعتبار سے بھی۔ کیونکہ قرآن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، اس میں بہترین توحید اور اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ بلکہ مفسرین یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں اور مختلف رکوعوں میں اور مختلف پاروں کے اندر مضمون بیان کیے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ہی سارا کچھ سمو دیا ہے۔ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ نبی کائنات علیہ السلام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں، کعب بتاؤ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو شاگردوں کا احترام بھی دیکھیے، آج ہمارے شاگردوں کا احترام ایسا ہے کہ اہل علم بیٹھے ہوئے ان کے پاس تو بندہ سوال کرتا ہے، ابھی وہ سوچ رہے جواب کیسا دینا، 3-4 فتوے دائیں بائیں سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ بھائی نے سوال کس نوعیت کا کیا ہے، اب اس کو حکمت کے مطابق جواب کیسا دینا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہر بندہ ہی مفتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کعب بن مالک سے کہ کعب بن مالک بتائیے قرآن کے اندر سب سے عظیم، سب سے بڑی بہترین آیت کون سی ہے؟ تو جب کعب رضی اللہ عنہ بڑے احترام سے فرماتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، یا عرش والا جانتا ہے یا محبوب پیغمبر آپ جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا، پھر بھی ادب و احترام سے یہ جواب دیا، 3 بار یہ سوال کیا، چوتھی بار جا کے فرمایا رسول اللہ میرے خیال کے مطابق وہ آیت الکرسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور الحمدللہ بھی پڑھا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے شاگردوں کو عقل و دانش سے نوازا ہے، اور میں واقعی ہی قرآن مجید کی سب سے بڑی اجر و ثواب کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس ایک آیت کی تفسیر پہ اور اس کے فضائل پہ لوگوں نے پوری کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہے ہیں۔ بھائی قرآن پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، روز ایک آیت بھی
بھی پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے دل کے جو ہے زنگ اتر جائیں گے، دل کا جو ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پر نور ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ کیونکہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، یہی صراط مستقیم ہے، رب کا کلام ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو جو صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں اس کے بارے میں کوشش بھی کرے، روز ایک آیت بھی پڑھے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہدایت ہمارا مقدر ہوگی یقینی طور پر انشاءاللہ۔ یہ آیت الکرسی کے فضائل نبی علیہ السلام نے بھی پڑھے، بہت زیادہ بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2311، بہت زبردست واقعہ، بہترین واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھر کی حفاظت پہ معمور کر دیا جس کے اندر زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا ہوا تھا کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ تو نبی صاحب نے حضرت ابو ہریرہ سے کیا کہا کہ تم نے رات کو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حفاظت پہ معمور ہیں، دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ جناب ایک چور نے دیوار پھلانگی اندر سامان اٹھانے لگا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ پکڑ لیا اس کا، اب وہ منتیں ترلے بتا رہا ہے کہ میں بڑا غریب مجبور آدمی اور بڑا لمبا قبیلہ ہے میرا، بڑا مجبور ہو کے آیا ہوں، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ کا انہوں نے جو ہے رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ صبح نماز فجر کے لیے نبی کائنات علیہ السلام کے پاس گئے تو نبی صاحب نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے چور نے کیا کیا ہے؟ اب نبی علیہ السلام غیب کی خبر نہیں دے رہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہاں سے لوگ یہ ثابت کر دے کہ ابو ہریرہ ابھی آیا نہیں، نبی علیہ السلام کو پہلے پتہ لگ گیا اور بھئی اللہ رب العزت نے بذریعہ جبریل بتایا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرا نبی بغیر وحی کے تو بولتا ہی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے چور نے کیا کیا؟ کہ رسول اللہ وہ آیا تھا چوری کرنے لگا تھا، لیکن میں کیونکہ آپ نے ذمہ داری لگائی تھی حفاظت پہ تو ایمانداری سے میں حفاظت کر رہا تھا، میں نے اسے پکڑا لیکن اس نے منتیں اتنی کر دی، مجھے ترس آیا میں نے چھوڑ دیا۔ کہا وہ پھر آئے گا۔ اب ابو ہریرہ کو اپنی ذات سے زیادہ اس بات پہ یقین تھا کہ نبی صاحب نے فرمایا آئے گا تو وہ آئے گا۔ آج مجھے نہیں یقین کہ نبی اسلام کی باتوں میں کامیابی ہے، آج مجھے نہیں یقین کہ قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں ان کا رازق جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ وعدے کر رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو مصیبتوں میں پھنسے بس ایک کام کرنے، عرش والا کہتا ہے مجھ سے ڈر جاؤ ساری مشکلات دور کر دوں گا، اور مجھے اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ کامل یقین تھا کہ آج وہ پھر آئے گا، میں نے اسے چھوڑنا ہی نہیں۔ رات ہوئی، کچھ وقت گزرا، اس نے دیوار پھلانگی سامان اٹھانے لگا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ آج وہ اس سے بھی زیادہ منتیں ترلے کر رہا ہے اور رو رہا ہے، یہ بس آج چھوڑ دو، آج کے بعد میں چوری ہی نہیں کروں گا۔ ایسے کو ترس کیا، رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صاحب نے پھر پوچھا ہاں بتاؤ بھی تمہارے چور نے کیا کیا؟ رسول اللہ وہ آیا تھا تو وہ رو اتنا زیادہ رہا تھا، وہ اپنی پریشانی اتنی زیادہ میرے سامنے بیان کر رہا تھا کہ میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو آج سے چھوڑنا ہی نہیں۔ رات ہوئی وہ پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مضبوطی سے پکڑ لی، کہا آج تمہیں میں نے باندھنا ہے اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش کرنا، آج میں نے چھوڑنا ہے۔ تمہیں ایک موقع دیا تم پھر آئے، دوسرا موقع بھی دیا تم پھر آ گئے، اب بھائی تمہارے لیے کوئی جو ہے نرمی نہیں ہے۔ اب وہ پھر ملتے ترلے، پاؤں پڑ رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنی جو ہے مجبوریاں بتا رہا ہے۔ کہتا اچھا ابو ہریرہ یار میں تمہیں کوئی اچھی بات نہ بتاؤں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ بھی علم کے بڑے مشتاق تھے۔ اصحاب صفہ جو 150 کے قریب صحابہ کرام مسجد نبی میں علم حاصل کیا کرتے تھے، جن کا اوڑھنا بچھونا صرف علم ہی تھا، ان میں سر فہرست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی باتیں جو آج میرے آپ تک پہنچی ہیں، ان میں سب سے بڑا کردار صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ انہیں بلند و بالا مقام عطا فرمائے۔ صرف 2 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے،
8 ہجری کو اسلام قبول کیا، صرف 2 سالوں میں نبی علیہ السلام کی اتنی خدمت اور اتنی جو ہے علم کے ساتھ محبت ان کی دیکھیں کہ سب سے بڑے عالم دین صحابہ کرام کے اندر۔ اب اسے پتہ ہے کہ دھوتی رات کون سی ہے، کہتا ہے یار میں تمہیں علم کی بات بتاتا ہوں، تمہیں ایک ایسی اچھی بات بتاتا ہوں، اگر تم وہ کام کر لو گے آسمان سے تمہارے پاس ایک فرشتہ آ جائے گا جو ساری رات تمہارے ساتھ گزارے گا، تمہاری حفاظت فرشتے کریں گے۔ دوسرا فائدہ، تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ تیسرا فائدہ، دنیا کے اوپر جتنی مصیبتیں ہیں اس رات تمہارے پاس تمہارے قریب بھی نہیں آئیں گی، اور روئے زمین پہ جتنے بھی شر ہیں، جتنی بھی موذی چیزیں ہیں، تم ان سب سے محفوظ کر